السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 58 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، پچھلے 2 ایپیسوڈ سے ہم اور آپ 40ویں باب سے فضیلت اطاعت کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندوں کے حالات کے بارے میں سنا جو ہر وقت دیدار الہی کے مشتاق رہتے ہیں اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان تک سلام بھی بھیجتا ہے اور پیغام بھی کہ میرے ان بندوں سے کہو کہ یہ اپنے لیے مجھ سے کبھی کچھ طلب کیوں نہیں کرتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان بندوں نے کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، رب کی بارگاہ میں التجائیں کی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب 40ویں باب سے آگے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ اور دنیا کی محبت دل میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خبروں میں یہ بھی مرقوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دل سے دنیا کی محبت نکال دو، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ اے داؤد، دنیا سے میل جول رکھو مگر محبت خالصتاً یعنی صرف مجھ سے ہی رکھو۔ تم میرے دین کی پیروی کرو، لوگوں کے ادیان کی پیروی نہ کرو۔ جو چیز تم کو میری محبت سے شایع نظر آئے اسے حاصل کرو، جس چیز میں تمہیں مشکل پیش آئے تو اس میں میری پیروی کرو۔ میں تمہارے احوال اور ضروریات کی اصلاح کر دوں گا، تمہارا قائد اور رہبر بنوں گا، سوال سے پہلے عطا کروں گا، مصائب میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بدلہ دوں گا جو طلب صادق اور پختہ ارادوں کے ساتھ گردن جھکا کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بے نیازی و بے اعتنائی ممکن نہیں۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا تو میں تم سے رسوائی اور وحشت کو دور کر دوں گا، تمہارے دل میں لوگوں سے بے نیازی ڈال دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے تعلق توڑ کر میری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مطمئن ہو جاتا ہے تو میں اسے دنیا سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ اعمال میں تضاد پیدا نہ کرو، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم کو تمہارا ساتھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اپنا دھیان مجھ پر محدود رکھو، میری معرفت کی کوئی حد نہیں، اسے محدود نہ سمجھو۔ مجھ سے جتنا زیادہ طلب کرو گے اتنا عطا کر دوں گا، میرے دینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کو بتاؤ کہ میرے اور میری کسی مخلوق کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے۔ میرے بارے میں ان کے عزائم کو اور ان کی رغبت کو بڑھاؤ، انہیں اس
جنت کا مژدہ سناؤ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل پر اس کا تصور نہیں گزرا۔ مجھے ہر وقت آنکھوں کے سامنے سمجھو، مجھے سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھو۔ میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھائی ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر تاخیر سے میری عبادت کرے گا میں اسے ثواب نہیں دوں گا۔ سیکھنے والوں سے تواضع سے پیش آؤ اور مریدین پر زیادتی نہ کرو۔ میرے محب اگر اس مقام کو جانتے جو میں نے مریدین کے لیے مقرر کیا ہے تو وہ اسی راستے پر چلنا پسند کرتے۔ اے داؤد، کسی مرید کو اس کی سرمستی سے ہوشیار نہ کرو، اسے میری ذات میں مگن رہنے دو۔ میں تم کو جہید یعنی بے انتہا کوشش کرنے والا لکھوں گا، اور جسے میں اپنے یہاں جہید لکھ دیتا ہوں اس پر مخلوقات سے کوئی خوف اور محتاجی باقی نہیں رہتی۔ اے داؤد، میرا کلام خوب سمجھو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اپنی ذات کے لیے اپنے نفس سے نیکیاں لو، دنیا میں مشغول نہ ہو تاکہ مجھ سے تمہاری محبت پس پردہ نہ چلی جائے۔ میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہ کرو۔ میرے لیے اپنی خواہشات کو ختم کر دو، کیونکہ میں نے شہوات کمزور بندوں کے لیے بنائی ہے۔ طاقتور مردوں کا خواہشات نفسانی سے کیا کام، کیونکہ یہ میری بارگاہ میں مناجات کی مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے یہاں طاقتوروں کا عذاب یہ ہے کہ جب وہ میرے دیدار کی لذت پا لینے کے قریب ہوتے ہیں میں ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور وہ محروم رہتے ہیں۔ میں اپنے دوست کے لیے دنیا اور دنیا کی وجہ سے اپنی دوری پسند نہیں کرتا۔ اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان مخلوق کو نہ لاؤ، کہیں اس کی سرمستی تم کو میری محبت سے دور نہ کر دے، کیونکہ یہ مخلوق میرے ارادت مند بندوں کے لیے چوروں کی طرح ہے۔ ہمیشہ روزے رکھو، شہوات کو ترک کر سکو گے۔ خود کو بے روزہ ہونے سے بچاؤ، کیونکہ مجھے ہمیشہ روزے رکھنے والے بہت پسند ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 40واں باب فضیلت اطاعت کا مکمل ہوا۔ اب آئیے 41ویں باب کا آغاز کرتے ہیں جو شکر کے تعلق سے ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، مفہوم، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، مفہوم، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ مزید فرمایا، اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اور فرمایا ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور فرمان الہی ہے، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں کی زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اگر تم نے شکر کیا
تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اور اس فرمان میں کسی کو مستثنا یعنی الگ نہیں فرمایا۔ اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے، وہ ہے تونگری، قبولیت، رزق، بخشش اور توبہ۔ چنانچہ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تمہاری تمنائیں پوری کر دے گا۔ اور فرمایا، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور فرمایا، اور اللہ تعالی شرک کے سوا جو گناہ چاہے بخش دے گا۔ مزید فرمایا، اللہ تعالی جس کی توبہ چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ شکر اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور اللہ تعالی شکور و حلیم ہے۔ اللہ تعالی نے شکر کو جنتیوں کا مبتدائے کلام قرار دیا ہے، اور فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہوتے ہی کہیں گے، حمد اور شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا فرمایا۔ اور فرمایا، ان کی آخری پکار یہ ہوگی، حمد ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ شکر کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کھا کر شکر ادا کرنے والے صابر روزہ دار کی طرح ہیں۔ حضور کی شکر گزاری۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے اور میرے بستر یا میرے لحاف میں میرے ساتھ لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر میرے جسم سے مس ہونے لگا۔ تب آپ نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دو تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ میں آپ کے قرب کو بے انتہا پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ ضرور عبادت فرمائیں۔ آپ اٹھ کر پانی کے مشکیزہ کی طرف گئے اور تھوڑے سے پانی سے وضو فرما کر آپ نے نماز شروع کر دی، اور آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینے پر بہنے لگے۔ پھر آپ رکوع میں، سجدہ میں اور سجدہ سے سر اٹھا کر بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر نماز فجر کے متعلق عرض کیا۔ میں نے پوچھا، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کس لیے روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ شکر کے اس باب کو لے کر کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔